السلام علیکم دوستوں برطانیہ کی طرف سے انڈیا کو فتح کرنے میں جن جرنیلوں کا نام سر فہرست آتا ہے ان میں سب سے پرومیننٹ نام جو ہے وہ لارڈ رابرٹ کلائیو کا نام ہے، جو کہ 1743 کے اندر انڈیا میں آئے تھے۔ لارڈ رابرٹ جو تھے وہ ایز اے آرمی آفیشل جو ہے وہ انڈیا میں نہیں آئے تھے، وہ جسٹ ایک کلرک کی حیثیت سے 18 سال کی عمر میں مدارس میں اپوائنٹ ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلرک کے طور پہ۔ ان کی اس وقت کی جو سیلری تھی وہ 5 پاؤنڈ پر ایئر تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ کم تھی۔ اس سیلری میں ان کا گزارا ہونا بہت زیادہ مشکل تھا، اور اس وجہ سے وہ چڑچڑے رہتے تھے اور اکثر اپنے سٹاف ممبر سے بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کے حالات زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے اور وہ مقروض ہونا شروع ہو گئے۔ مقروض ہوتے ہوتے وہ فرسٹریشن میں چلے گئے، اور ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ انہوں نے رات کے ٹائم اپنی ایک گن نکالی اور گن اپنے ماتھے پہ رکھ کے چلا دی۔ جب چلائی تو وہ معجزانہ طور پر گن چلی ہی نہیں۔ اس نے اس کا گھوڑا تو دبا دیا لیکن بندوق چلی ہی نہیں۔ جب اس نے اس میں سے دیکھا گولیاں ہیں تو اس میں گولیاں بھی موجود تھیں۔ ایک دم سے اس کے دل میں آیا کہ یہ اتنے بڑے حادثے سے مجھے وائی گاڈ سیوڈ می ان دس انسیڈنٹ، اللہ نے مجھے اس طرح کے حادثے میں کیوں بچایا۔ اس نے سوچا کہ میرا ضرور کوئی نہ کوئی اس دنیا میں مقصد ہے، اس لیے مجھے یہاں پر یہ مہلت دی گئی ہے کہ آلموسٹ میں مر چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن جو ہے وہ جو کلرک کی جاب سے ریزائن کیا اور اس وقت انگلش فوج میں اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلیکیشن دے دی، اور وہ فوج میں اپوائنٹ ہو گیا۔ اس وقت فرانسیسی فوج اور برطانیہ کی فوج دونوں ہی جو ہے انڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہی تھی، تو ان کے دونوں کے درمیان کلیش ہو گیا اور ان کی جنگ ہو گئی۔ جو رابرٹ کلائیو تھا اس نے اس جنگ کے اندر بہت زیادہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا۔ جب وہ اتنے زیادہ ایڈمائریشن ہوئی تو وہ بندہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا جو ہے وہ کپتان کی حیثیت اور بعد میں جو ہے وہ جرنیل کی حیثیت اختیار کر دیا۔ تو اس وقت اس نے اپنے آپ کو آلموسٹ مار ہی دیا تھا۔ تو دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا جینے کا مقصد ختم ہو چکا ہے، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹرین کے حادثے میں معجزانہ طور پہ بچ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاز کے حادثے میں معجزانہ طور پہ بچ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کے حادثے میں معجزانہ طور پہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا کوئی اور بھی مقصد ہے، کہ شاید میرا کوئی اور مقصد ہے اس دنیا میں؟ ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ اتنے لوگوں میں اگر ہم لوگ بچ جاتے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بامانی تخلیق کی، یہ کائنات بہت زیادہ بامانی ہے، بہت میننگ فل کائنات ہے، اور اس کے اندر ہر چیز میننگ فل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صبح کا دن دیتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا جو کام اس دنیا میں کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ ابھی نامکمل ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اتنے بڑے حادثے میں کبھی بچ جاتے ہیں تو آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا بھی کیجیے، سٹرگل بھی کیجیے۔ امید ہے آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔